السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خرید و فروخت کے متعلق قواعد فقہیہ کی روشنی میں ہمارا ہفتہ وار درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ دو قواعد کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، لا ينعقد البیع الا من مالک او مأذون لہ، یعنی کوئی بھی بیع، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی خرید و فروخت منعقد نہیں ہوگا مگر اس مال کے مالک سے یا جس کو اجازت دی گئی ہو اس سے۔ اس قاعدے کی روشنی میں جتنے بھی بیوع ہیں اور اگر اس کا مالک یا اس کا وکیل اس کو خرید و فروخت نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے، تو پھر وہ بیع جو ہے باطل ہے، اس بیع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب فرض کیجئے یہ کتاب ہے، میری اس کتاب کو آپ میں سے کوئی کسی اور کو بیچ دے میری اجازت کے بغیر، تو یہ بیع باطل ہے کیونکہ اس میں میری اجازت نہیں ہے۔ یا میں نے کسی کو وکیل بنایا ہوا ہے اور اس وکیل سے آپ میں سے کوئی کتاب کو لے کر اس کتاب کو بیچ دے، تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں یا مال کے مالک اس چیز کو خرید و فروخت کر سکتا ہے یا جس کو وکیل بنایا گیا ہو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، اور وکیل بھی یعنی جس کو اجازت دی ہو آپ نے یا جس کو وکیل بنایا ہو وہ اپنے دائرے میں رہے۔ میں نے آپ کو کتاب بیچنے کی اجازت دی ہے کسی کو، تو آپ جو ہے میرا موبائل کسی اور کو بیچ دیں، اس کے بارے میں نے اجازت نہیں دی ہے۔ جس چیز کی میں نے اجازت دی ہے وہی چیز آپ کسی کو جو ہے بیچ سکتے ہیں، وہ چیز آپ کسی کو فروخت کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ بیع جس میں کوئی اور اگر کسی کے مال کو بیچ دے مال کے مالک کی اجازت کے بغیر، تو اس کا یہ بیع باطل ہے، اس بیع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بیع بہت سارے اقسام میں اس طرح کے کاروبار ہو رہا ہے والعیاذ باللہ، خصوصاً پلاٹ کے حوالے سے، یعنی گھروں کے حوالے سے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پلاٹ کسی اور کا ہوتا ہے، وہ یعنی جھوٹے اور غلط قسم کے ڈاکومنٹس بنا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا مال ہے، کسی اور کو بیچ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بیع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر کسی کو اجازت دی فلان چیز بیچنے کے حوالے سے، تو اس نے آپ کی چیز کو بیچنے کے بعد اگر آپ کو مزید فائدہ پہنچایا، یعنی آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب آپ نے بیچنی ہے مثلاً 500 روپے میں، تو اس نے اس کتاب کو 600 روپے میں کسی کو بیچ دیا، تو یہ فائدہ اس نے آپ کو دیا، اور وہ مزید فائدہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں اس چیز کو، یعنی 600 آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو اجازت دی تھی صرف 500 کے اس میں اسی دائرے میں آپ کو بیچنا چاہیے تھا، آپ نے 600 کیوں لیا؟ یہ بات جو ہے معقول نہیں ہے، بلکہ یہ بیع درست ہے، صحیح ہے، بلکہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں دینی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عروہ بن ابی جعد البارقی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دینار دیا تھا ایک بکری خریدنے کے لیے، تو انہوں نے ایک دینار سے انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، خرید کر ایک بکری کو 1 دینار پر اور کسی اور کو فروخت کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لے کر آئے 1 دینار اور 1 بکری دونوں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کو دعائیں دی، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے تمہاری تجارت میں۔ تو اگر وکیل اپنے مطلب موکل کے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر بھی اگر خرید و فروخت کرے، اس میں تھوڑا بہت تصرف کرے اور وہ اس تصرف کی وجہ سے اس مالک کو جو ہے فائدہ ہو رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب جس کو آپ اجازت دیتے ہیں کوئی بھی چیز کسی اور کو بیچنے کے حوالے سے، وہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ آپ کو کسی نے اجازت دی فلان یہ چیز جو ہے اس کو فروخت کرنا ہے، تو یہ جب کسی نے آپ کو اجازت دی تو یہ اس چیز میں دو حالتیں ہیں۔ اب اس نے اس چیز کو کسی اور کو فروخت کر دیا اپنے فائدے کے لیے، جس کو اجازت دی تھی، یعنی وکیل اپنے فائدے کے لیے فروخت کیا، اصل مالک کی طرف نہیں دیکھا، اصل مالک کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس نے اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو فروخت کر دیا، تو یہ بے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ چیز اپنے مالک کے مصلحت کو جو ہے سامنے رکھ کر فروخت کر دیا کسی کو، یعنی مالک کو فائدہ پہنچایا موکل کو، تو یہ بے جو ہے درست ہے، جس طرح میں نے ابھی مثال دی تھی آپ لوگوں کو۔ تو لا ينعقد البيع الا من مالك او ماذون له، کوئی بھی بے منعقد نہیں ہوگا، کوئی بھی بے درست نہیں ہوگا مگر یعنی مال کے مالک سے یا جس کو اجازت دی ہے اس کی طرف سے اگر بے ہو تو پھر وہ یعنی بے درست ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، یعنی اس چیز کو نہ بیچو جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو اس چیز کو آپ کسی اور کو مت بیچو۔ اس کو بیع المعدوم بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بے جائز نہیں ہے۔ لیکن بیع المعدوم میں جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے اس میں ایک صورت میں جائز ہے، جس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ استحسان کی صورت میں یہ بے جائز ہے۔ مثلا ایک انجینئر جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، ایک شخص بلڈنگ بنا رہا ہے، ابھی بلڈنگ کا نقشہ جو ہے سامنے آیا ہے، پھر آپ نے بکنگ کرائی، انہوں نے بکنگ کرائی، انہوں نے بکنگ کرائی، یعنی انہوں نے مطلب ہر کسی نے بکنگ کرا دی اس میں، تو حالانکہ وہ چیز ابھی سامنے نہیں ہے، اس کا نقشہ سامنے ہے، تو اس چیز کو اہل علم نے استحسان کے طور پر اجازت دی ہے۔ حالانکہ یہ بھی بیع معدوم میں سے، یہ چیز اپنے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ابھی، یا اس شخص کے پاس تیار نہیں ہے، اس نے ابھی مستقبل میں بنانا ہے، بلکہ تقریباً بنانے والا جو ہے یہاں تک وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کے پیسے سے، جنہوں نے اس کو خرید لیا ہے ان کے پیسے سے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے مثلا فرسٹ فلور لیا، انہوں نے سیکنڈ فلور لیا، انہوں نے تھرڈ فلور لیا، مختلف قسم کے جو ہے وہ فلور بکتے گئے، ابھی وہ چیز جو ہے سامنے تیار نہیں ہے وہ بلڈنگ، لیکن اس کی ساری مواصفات سب کچھ واضح ہے، بیان کر چکا ہے کہ اس میں اتنا کمرہ ہوگا، اتنا واش روم ہوگا، باتھ روم ہوگا، یعنی کچن اس طرح کا ہوگا، اور اس میں اتنا دروازہ ہوگا، اتنی کھڑکیاں ہوں گی، یہ سب بیان کرنے کے بعد وضاحت کے ساتھ جو ہے جب بالکل کلیئر ہو، واضح کر دیا ہو، تو اس نقشے کو سامنے رکھ کر بھی خرید و فروخت کرنے کی اجازت دی ہے اہل علم نے، کیونکہ اس میں دونوں کے لیے گنجائش ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی جو ہے جو بیع الاستثناء ہے وہ ان سے بھی ثابت ہے، جس طرح کہ مثلا کپڑا سلوانا یا الماری بنوانا، دروازہ بنوانا، فرنیچر وغیرہ جو بھی ہے وہ بنوانا ہو، تو وہ ابھی چیز تیار نہیں ہے مثلا، لیکن آپ کسی سے اتفاق کر کے اس چیز کو جو ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں،
کچھ مدت کے بعد آپ نے اس سے خریدنا ہے تو ٹائم بھی فکس ہو، قیمت بھی جو ہے مکمل طور پر وہاں پر فکس ہو، چیز بھی سب کچھ واضح طور پر بیان کیا گیا ہو، تو اس کے بعد اس بے کی گنجائش اہل علم نے بتا دی کہ یہ بے جائز ہے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں لا تبیع ما لیس عندک، اس چیز کو یعنی نہ بیچے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اصل میں بیع المعدوم جتنے بھی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن کچھ بیوع کو اہل علم نے استحساناً جائز ہونے کے حوالے سے فتویٰ دیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں خریدنے والے کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے دونوں کی مصلحت موجود ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں لا ينعقد البيع الا من مالک او ماذون، کوئی بھی بیع کوئی بھی خرید و فروخت منعقد نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا مگر اس کے مالک سے یا جس کو اجازت دی گئی ہو اس کی طرف سے اگر بیع ہو تو پھر وہ منعقد ہوگا وہ کاروبار، اور وہ کاروبار درست اور صحیح ہوگا۔ اب دوسری چیز، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اس میں مالک میں بھی وہ ساری شروط جو ہے شرطیں پائی جائے، اور جس کو وکیل بنایا گیا ہو اجازت دی گئی ہو اس میں بھی ساری شرطیں پائی جائے، یہ نہیں کسی بچے کو جو ہے وکیل بنا لے، یہ تو درست ہی نہیں ہے، یا کوئی بچہ خرید و فروخت کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، بچے بھی جو ہے دکان میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خرید و فروخت میں جو ہے بالغ اور عاقل ہو، یہ یعنی عقل مند ہونا تو نہایت ضروری ہے، البتہ بالغ بھی اس میں ہونا چاہیے، یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے تاکہ جھگڑا بگڑا ختم ہو جائے۔ جی ہاں، ایک اور قاعدہ ہے، ساتواں قاعدہ اس میں بیوع کے حوالے سے، الاصل فی الشروط الاباحۃ والصحۃ، جتنے بھی شروط ہیں بیع میں، بیع وغیرہ میں جو شرطیں رکھی جاتی ہیں، اصل جو ہے اس کا یہ ہے، حکم یہ ہے کہ وہ جائز ہے، مباح ہے اور صحیح ہے، ساری شرطیں اصل میں جائز ہے، مباح ہے، قابل عمل ہے، اور شرط اگر نہ پائی جائے تو پھر مشروط بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ جی ہاں، اور شرط کی اہل علم نے یہاں پر دو قسم بتائے ہیں، ایک شروط شرعیہ، ایک شروط جعلیہ۔ شروط شرعیہ یعنی شرعی شروط ہو، شرعی شروط قرآن و سنت کی روشنی میں جو شروط ہے، اس طرح کہ رضامندی ہونا، عقل مند ہونا، یہ ساری شرطیں جو ہے، اور مالک ہونا، یہ سب اور بھی شروط جو ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، یہ سب شروط شرعیہ ہے، شروط شرعیہ ہے۔ ایک ہے شروط جعلیہ۔ شروط جعلیہ اس شروط کو کہا جاتا ہے جس میں بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، وہ آپس میں کوئی اور اضافی شرط لگائے، آپس میں اضافی کوئی شرط لگائے تو اس کو جو ہے شروط جعلیہ کہا جاتا ہے۔ ویسے شرط کی جو تعریف ہے وہ ہے، شرط لغتاً الزام الشیء ہے، الشرط لغتاً الزام الشیء والتزام به، کسی چیز کو کسی پر لازم کرنا، اس کو کہتے ہیں شرط۔ اور بعض کتابوں میں یا بعض فقہی کتابوں میں یا اصولی کتابوں میں الشرط لغتاً العلامہ لکھا ہوا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، شرط لغتاً علامت یہ کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شرط، الشرط بسکون را پر سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ، الشرط اس کا معنی ہے الزام الشیء والتزام به، کسی چیز کو لازم کرنا اور کسی چیز پر جو ہے نا وہ اس پر لازم ہو جانا، یہ معنی ہے۔ اور جو علامہ لکھتے ہیں عموماً یہ غلط ہے، اس کے لیے ہوتا ہے الشرط بفتح را، را پر فتح کے ساتھ، الشرط۔ الشرط کا معنی ہے العلامت، الشرط العلامہ ہے، لیکن الشرط بسکون را جو شروط کے حوالے سے ہے، اس کا معنی ہے الزام الشیء والتزام به، یہ لغتاً۔ اور اصطلاحاً شرط کی جو ہے، اصطلاحاً شرط کی تعریف یہ ہے، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، یہ شرط کی تعریف ہے۔
یعنی ما یلزم من عدم العدم، یعنی وہ ہے جو لازم کرتا ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو مشروط ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا وضو ہے، نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، اور اگر وضو جو ہے اگر وہ شرط پائی جائے تو مشروط میں جو ہے نا وہ چیز یعنی بھی لازم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا وضو ہے تو وہ جب ایک شخص باوضو ہے تو کیا اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ولا یلزم من وجودہ وجود، اس کا ہونا اس کے جو ہے دوسرے کے لیے اس چیز کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، شرط کا ہونا کسی چیز کے حوالے سے تو اس چیز کو بجا لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ، تو شرط لفظ بسکون الراء شرط جو ہے یہ اس کی دو قسمیں، شروط شرعیہ، ایک شریعت نے شروط لاگو کر دیے، ایک ہے شروط جعلیہ یعنی وضعیہ، ایک ہے یعنی وہ شروط جو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں شروط لگاتے ہیں تو وہ مراد ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے فرض کیجئے جا کر کوئی دکان سے مثلا کمپیوٹر خریدا، کمپیوٹر خریدنے کے بعد دکان والے سے کہے یعنی بائع سے یہ کہے مشتری کہ اس چیز کو میرے گھر تک پہنچانا ہے، آپ نے اس چیز کو میرے گھر تک پہنچانا ہے، تو اس نے اس کو قبول کر لیا، موافقت کر دی، کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا۔ اب یہ شرط جو ہے انہوں نے آپس میں لگایا ہے، پھر وہ یعنی چیز مکمل ہونے کے بعد، بے مکمل ہونے کے بعد، کاروبار مکمل ہونے کے بعد بیچنے والا یہ کہے، بھائی یہ کہے میں تو گھر پہ نہیں پہنچاؤں گا، تو اس صورت میں وہ اس پر جبراً اس کو جو ہے مجبور کیا جائے گا کہ اس چیز کو تم نے گھر پہ پہنچانا ہے، کیونکہ پہلے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور شرط کا جو اصل وہ ہے الاصل فی شروط الاباحہ، وہ اصل میں جو شروط ہے شروط وہ مباح ہے اور جائز ہے اور صحیح ہے، تو اس پر فرض ہے کہ اس شرط کو جو ہے یعنی اس شرط پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو وہ گھر تک پہنچا دے، کیونکہ پہلے اس نے کہا ہوا ہے، اس خریدنے والے نے یہ کہا تھا میں اس کو آپ سے خریدوں گا اس شرط پر کہ آپ اس کو میرے گھر تک پہنچا دیں، بیچنے والے نے کہا ٹھیک ہے، پھر بے مکمل ہونے کے بعد قیمت وصول کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں اس کو نہیں پہنچاؤں گا، تو یہ غلط بات ہوگی اس کی طرف سے۔ جی ہاں، اور اس میں اگر وہ نہ پہنچائے تو بے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، مشتری چاہے بعد میں بھی، اب مجلس اگر الگ بھی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس چیز کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ مثلا خرید لیا اس سے کمپیوٹر کو، اسی جگہ سے خرید کر پیسہ دے کر یعنی وہ کسی دوسری جگہ پر چلا گیا کوئی اور کام کرنے کے لیے، پھر بعد میں آیا اگر اس سے کہا، اب جب وہ چلا گیا تو پھر بے تو مکمل ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، بے مکمل ہوا، اس کے بعد واپس آنے کے بعد وہ کہے میں اس کو نہیں پہنچاؤں گا آپ کے گھر پہ، تو اس صورت میں بھی وہ اختیار ہے خریدنے والا کہ اس چیز کو وہ فسخ بھی کر سکتا ہے۔ تو شروط پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور اصل میں جو بھی شروط جو بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ مباح ہے، وہ صحیح ہے۔ البتہ کوئی اس کے بارے میں جو غیر شرعی جو شروط ہیں جو شریعت سے متصادم ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو۔ شروط جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو جو ہے مکمل کرو۔ تو یہاں پر یعنی جو بھی عقد کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کسی کے ساتھ جو ہے شرط لگاتے ہیں تو اس شرط کو بھی مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر یعنی ان کی اپنے یعنی شرطوں کے ساتھ ہے، یعنی جو شرط لگائی جاتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی شرط ہو جو شریعت سے متصادم ہو تو اس شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے،
جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، مگر وہ شرط یہ جو ہے، مگر وہ شرط جس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ شرط حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے تو اس شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، تو اس شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسی شرط ہو جو یعنی دوسرے کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیتا ہو تو اس طرح کی شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ایک شخص دکان سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے، بائع سے یا مشتری بائع سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے اور بائع اس پر یعنی ایک ایسی شرط لاگو کر دیتا ہے جو خلاف شریعت والی کوئی شرط ہو، میں آپ کو یہ چیز فلان اس قیمت میں کم قیمت میں دے رہا ہوں، یعنی اس شرط پر کہ آپ فلان میرے اس شخص یعنی وہ شخص جو میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کو آپ نقصان دیں، اس کو آپ جو ہے یا مارے پیٹے یا اس کو نقصان المہم کوئی بھی ضرر اس کو پہنچائے، تو اس طرح کی شرط جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا آپ جا کر جو ہے دکان سے کوئی ایسی چیز خریدتا ہے، فرض کیجیے گلاس وغیرہ ہے، تو جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا اس شرط پر کہ آپ اس میں شراب پیے، تو اس شرط کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس شرط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر بے مکمل ہو جائے گا، بے مکمل ہوگا، لیکن شرط پر عمل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شرط باطل ہے۔ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مئۃ شرط، یعنی کوئی بھی شرط کتاب اللہ میں نہ ہو، اس سے مراد جو ہے قرآن و سنت میں نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو وہ شرط باطل ہے۔ اگرچہ 100 مرتبہ بھی اس پر شرط لگائی جائے تو پھر وہ ساری کی ساری شروط وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو جائز اور صحیح جو شروط ہے اس کی بھی کچھ صفات ہے، اس کی 2 اہم صفات ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ شرط مباح ہو، شرط جو ہے مباح ہو یعنی جائز ہو، وہ شرط ناجائز شرط نہ ہو، حرام شرط نہ ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ شرط مباح ہو۔ دوسری شرط جو ہے کہ اس شرط میں منفعت ہو، اس شرط میں منفعت ہو، یعنی اس شرط میں بائع کے لیے یا مشتری کے لیے یا دونوں کے لیے منفعت ہو۔ اگر اس میں منفعت ہی نہیں ہے تو پھر اس شرط کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو لہٰذا اس قاعدے کی روشنی میں الاصل فی الشروط الاباحۃ والصحہ، یعنی اصل میں جو شروط ہے وہ مباح ہے اور وہ شروط جو ہے صحیح ہے اور ان شروط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ شروط شریعت سے متصادم ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شرط کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں فرمایا تھا المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، مسلمان جو ہے وہ پابند ہوں گے اپنے شروط کے مطابق، یعنی شروط کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ وہ شرط جو حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے تو ان شروط کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ بیوع کے حوالے سے ہمارا 7واں قاعدہ ہے، 7واں قاعدہ بیوع کے حوالے سے۔ اور اس قاعدے کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی خرید و فروخت اس میں شرط لگائی جا سکتی ہے بشرط کہ وہ شرط کتاب و سنت کے مطابق ہو، یعنی بشرط کہ وہ شرط کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، وہ شرط کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو۔ اور شروط کے حوالے سے ہم نے یہ بتا دی تھی کہ شروط کی 2 قسمیں ہیں، شروط شرعیہ اور شروط جعلیہ۔ شروط شرعیہ سے مراد شریعت نے شروط لاگو کر دی ہو خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے،
جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے درمیان ان کے مابین جو شروط ہے، یا اسی طرح جو مال ہے اس کے حوالے سے شریعت نے جو شروط مقرر کیے ہیں اس حوالے سے یعنی شریعت نے جو شروط مقرر کیے ان کو شروط شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو شروط بائع خریدنے والا اور فروخت کرنے والا آپس میں اتفاق کر کے کوئی شروط لگاتے شرط لگاتے ہیں تو اس کو شروط جعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شروط جعلیہ کے بغیر بے پورا ہو سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، لیکن شروط شرعیہ کے بغیر بے درست نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی۔ شروط شرعیہ کے بغیر بے مکمل نہیں ہوگا۔ البتہ شروط جعلیہ کے بغیر بے مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں شروط جعلیہ لگا دیا، اپنے خرید و فروخت نے آپس میں جو ہے نا خرید و فروخت کرنے والے دونوں نے آپس میں کوئی شروط لگا دیے اور وہ شروط کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تقریباً ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔